يقولوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فماتوا وهم كافرون
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ طنز کرتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج 12 رمضان المبارک ہے اور درس کے سلسلے کا ہمارا درس، جس کا عنوان بہار بندگی اور توبہ ہے۔ آپ کے درمیان میں اب تک بیان ہوا ہے توبہ سے متعلق، اس کی کیفیات سے متعلق، کیسے قیام ہوتا ہے وجود انسانی میں اور کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے، توبہ کی کیفیت کیا ہے، خدا کب توفیق توبہ کس کو اور کب توفیق توبہ عطا کرتا ہے۔ بیان کرنا چاہوں گی بندگی سے متعلق۔ بندگی کی پہلی سیڑھی، پہلی منزل تو توبہ ہے۔ کوئی بھی عبادت جب انسان کرتا ہے، جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں خود کو پیش کرتا ہے، جب پروردگار عالم کے سامنے جاتا ہے، کوئی بھی اپنی حاجت طلب کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، تو اصول یہی ہے کہ مانگنے سے پہلے اس رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرتے ہیں کہ پروردگار یہ میرے گناہ ہیں، میں ان سے معافی کی طلبگار ہوں۔ سب سے پہلے اپنے اندر ایک روحانی انقلاب ایسا برپا کرے کہ پھر ان گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور اس کے بعد اپنی جو حاجت پروردگار عالم سے انسان مانگتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ انسان اس وقت شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، اور خدا کو ایسے لوگ جو اپنے گناہوں پر تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، خدا کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ جن کو جلدی خیال آ جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں۔ بندگی کی بھی پہلی منزل توبہ ہے، اور اس کے بعد بندگی کا ایک عروج ہے، بندگی کی ایک انتہا ہے جو ہم ظاہراً بھی دکھاتے ہیں۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی جب اپنا خطبہ بی بی دینے کے لیے مسجد نبوی میں گئی ہیں، تو وہاں پر بی بی نے اپنے خطبہ فاطمیہ یا خطبہ فدقیہ میں جب احکامات بی بی بتا رہی تھی، جب فلسفہ دین جناب فاطمہ بتا رہی تھی، اس وقت ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دین رسول سے سیکھا ہوا تھا، ابھی زیادہ رحلت کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا رسول کی، لیکن وہ لوگ بھول چکے تھے، احکامات دین کی حقیقت کو بھول چکے تھے،
نہیں سنتا. یہاں تک کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی برائی ہے اور اس کو بیان کر دیا گیا ہے تو اس پر بھی اسے غصہ آتا ہے کہ اس کو بیان کیوں کیا گیا ہے. تکبر وہ بیماری ہے کہ جب وہ شخص نماز پڑھتے ہوئے بارگاہ پروردگار عالم میں بھی آتا ہے تو وہ تب بھی اس کا سجدہ، اس کا رکوع، اس کا قیام، یہ سب کچھ حالت تکبر ہی میں ہوتا ہے. کون سی نماز ہے جو تکبر سے روکتی ہے؟ کون سی نماز ہے؟ قرآن نے فرمایا ہے کہ نماز فحشاء سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ قرآن کا فرمانا اور جناب فاطمہ کا فرمانا کہ نماز تکبر سے، اس لیے نماز کو فرض کیا گیا ہے کہ وہ تکبر جو ہے وہ ختم کرتی ہے. نماز کون سی نماز؟ وہ نماز جو روح رکھتی ہے، کیونکہ عروج بندگی ہے نماز. وہ نماز جو روح والی نماز ہو، یہ ہماری رٹے والی نماز نہ ہو. ہماری نماز پہلے بھی درس میں بیان ہوا تھا کہ ہماری نماز ہمیں اس لیے ہمیں وہ بس ہم لگے ہوئے ہوتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کون سی رکعت ہے، کون سی پڑھی ہے، چوتھی ہے، تیسری میں چوتھی پڑھ گئے ہیں، مطلب چوتھی ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے 4، یا خیال آتا ہے کہ ہم نے کہیں تیسری میں تو سلام نہیں پھیر دیا. مطلب ہماری نماز میں ہم حاضر ہی نہیں ہوتے. ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو بے روح نماز ہوتی ہے. نماز کے آداب اور احکامات سے آداب کے ساتھ اپنے روزے کو بجا لائیں، ابتدا سے لے کے انتہا تک. یہ روزہ قبولیت کا روزہ ہے، یہ روزہ مقبول ہوتا ہے بارگاہ پروردگار عالم، جس میں کوئی عیب، کوئی برائی، کسی کی کچھ بھی بیان نہ کیا جائے. وہ روزہ مقبولیت کا روزہ ہے، قبولیت کا روزہ ہے. ایسی نماز بے روح نماز قبول نہیں ہوتی. ہماری نمازیں بے روح ہیں. نماز آداب و احکام کے ساتھ روح والی نماز، یعنی جب ہم جھک رہے ہیں تو ہماری روح جھک رہی ہے، حالت سجدہ میں ہماری روح ہے. جب نماز کو انسان شروع کر رہا ہے، جو کچھ نماز میں انسان، آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ مصلی کیا ہے؟ مصلی فرش بندگی ہے. بندگی کا فرش مصلی ہے، جہاں پر آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں. آپ کے سامنے آپ کا رب ہے، آپ مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ مصلی پر حالت سجدہ میں ہیں، اور آپ کا ذہن مکمل طور پر آمادہ ہے کہ میں جس کو سجدہ کر رہی ہوں وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے. میرا سب کچھ اسی کا ہے، میرا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. میری عزت، میری حرمت، میرا تکبر، میرا سب کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ میرا رب ہے، میں اس کے آگے جھکی ہوئی ہوں، میرا خالق ہے. جب ہم نیت کرتے ہیں نا، نیت کا معنی کیا ہے کہ ہم تمام تعلقات کو کاٹ رہے ہیں، ہر تعلق کو کاٹ کر، ہر تعلق کو توڑ کر ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد سجدہ، اور یہ تذلل ہے سجدہ. جب انسان بالکل اپنے آپ کو حقیر جان کر جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو حقیر سمجھ کے، حقیقتاً جو حقیر سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، اصل میں وہ اس کا وجود سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کی روح سجدہ کر رہی ہوتی ہے. اس کا اندر سے روح جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے. نماز کا معنی ہی یہی ہے کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں. نماز حقیقتاً اگر نماز کا معنی لیا جائے، میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، میرا مالک میرا پروردگار عالم ہے، میرا خالق میرا پروردگار عالم ہے. اسی لیے جناب سیدہ نے کہا یہ تو تکبر سے روک رہی ہے، فرض اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ. تمہیں پتا ہو میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ پروردگار عالم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. آج اگر ہم مائیں اپنی زندگی کے بہت سال گوا دیے اس دنیا کے لابر لحب میں، اس فحش دنیا کے اندر ہم نے بہت سال گوائے ہیں. لیکن جب خدا توفیق دے دے، انسان کو مڑ جانا چاہیے، پلٹ جانا چاہیے، انقلاب برپا کرنا چاہیے اپنے وجود کے اندر. اگر ہم آج سبق فاطمہ پڑھ لیتے
اور ابھی بھی وقت ہے. ہم مائیں اگر پڑھ لیتی ہوں اس وقت، اگر اپنی اولاد کی ویسی پرورش کرتی، اس سبق کو پڑھ کے پرورش کرتی ہوں، تو آج نورانی اولاد ہوتی اور امام کے ظہور کا وقت آ چکا ہوتا. لیکن ابھی وقت گزرا نہیں ہے. آج بھی اگر ہم سبق جناب فاطمہ کو پڑھیں، ان سے کچھ سیکھیں، اس سبق کو پڑھ کر اپنی اولاد کو وہ سبق سکھائیں، تو یقیناً میدان ہموار ہو سکتا ہے. امام آخر کے لیے تیاری ہو سکتی ہے اگر سبق بندگی فاطمہ زہرا سے سیکھیں. وہ جو مصلی عبادت پر، جو مصلی بندگی پر جب کھڑی ہوا کرتی تھی، تو ان کی پیشانی سے نور ساطع ہوا کرتا تھا، نور نکلا کرتا تھا. اس سے سیکھیں، اس سے سبق پڑھیں کہ سبق بندگی کیا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں عبادات کا فلسفہ نہیں معلوم. بس نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے تو پڑھنی ہی ہے. روزے رکھنے ہیں، فرض ہے تو ظاہر سی بات ہے رکھنے ہی ہیں. بس چیزیں ہم بس فرض کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کا فلسفہ معلوم نہیں ہوتا. اس میں خدا نے فلسفہ کتنا حسین رکھا ہوتا ہے. یقین کیجئے کہ بعض اوقات انسان اگر اس فلسفے کو پر تھوڑی سی توجہ دے، تھوڑا سا وہ فلسفہ سمجھے، تو پتہ چلے کہ یہ عبادت کیا مقام رکھتی ہے. یہ عبادت کیا ہے. انسان کے وجود کے اندر انقلاب برپا ہو جائے اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا مسئلہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو فلسفہ نہیں معلوم. مجلسوں میں کیا ہے، مجلس ظاہراً دینی مجلس ہے ہماری، لیکن اس میں دین کا تذکرہ تو زیادہ نہیں ہوتا. آتے ہیں، ہم فضائل پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں ہم چلے جاتے ہیں تبرک لے کر. دینی مجلس میں دین کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. کون بتاتا ہے فلسفہ دین کیا ہے، فلسفہ احکامات کیا ہے، فلسفہ نماز کیا ہے، فلسفہ روزہ کیا ہے؟ کس نے بتایا؟ اور اگر کوئی بتائے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم آمادہ نہیں، کیونکہ ہم نے ایک ماحول ایسا بنا لیا ہے، ہم نے ایک عادت ایسی بنا لی ہے، کیونکہ ہم ایک رسمی عزاداری، رسمی مجالس کرنے کی ایک عادت ہو گئی. بس جو تسلسل چل رہا ہے بس ٹھیک ہے. جیسے میلاد ہوتے ہیں ہمارے یہاں میلاد میں جس امام کی ولادت ہوتی ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے جو بچہ ہر میلاد اٹینڈ کرتا ہے نا، آپ اس سے بھی پوچھتے تو اسے صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ فلاں امام کی ولادت ہے یا فلاں ہستی کی ولادت ہے. اس کو باقی کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہم قصیدے پڑھ کر اٹھ کر تعریفیں کر کے ان کے فضائل بیان کر کے ہم چلے جاتے ہیں. ان کی سیرت کوئی بیان نہیں کرتا. میلاد ہوتا ہے کیونکہ ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک روایتی میلاد ہوتا ہے، تو وہاں پہ فضائل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ہے پڑھنے والے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف ٹافیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، کسی طرف کوئی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کپڑے دکھا رہا ہے، کوئی اپنا میک اپ دکھا رہا ہے، کوئی اپنا بال دکھا رہا ہے، اور اس کے بعد سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک روایتی. ہمارے اندر نہ مجلسوں میں روح رہی ہے، کوئی روح حسینی نہیں ہے مجلسوں کے اندر. ایک رسمی، نہ میلادوں کے اندر کوئی روح ہے، نہ ہماری عبادات میں روح باقی ہے، کیونکہ ہم فلسفہ عبادت سے واقف نہیں ہیں. اگر ہم فلسفہ عبادت سے واقف ہو جائیں تو یقین جان لیجیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شاید ان چیزوں کو بھولے گا نہیں، ان چیزوں سے ہٹے گا نہیں. سب کے سب عابد نظر آئیں گے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے. جس طرح حجاب ہے نا، ہم صرف یہ کہتے ہیں حجاب واجب ہے، حجاب واجب ہے، حجاب واجب ہے، بس. اب جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ نہیں کرتا. حجاب کیا ہے؟ حقیقت حجاب کیوں کہا ہے خدا نے تمہیں حجاب کرنے کے لیے؟ بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک سوال ایک خواہر کی جانب سے آیا کہ ایک غیر مسلم نے سوال کیا ہے کہ آپ لوگ تو، اللہ تو آپ کا محرم ہے نا، مطلب اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر مقام پہ اللہ آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ لوگ نماز میں بڑے حجاب کر کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ خدا تو آپ کا محرم ہے؟ کیوں؟ اور پھر بتانے والی پوچھتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا جواب دوں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ادب یہ ہے کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں، مجھے دین یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے سامنے بھی جاؤں، میں کسی بزرگ کے سامنے بھی جاؤں، میں اپنے بھائیوں کے سامنے بھی جاؤں. کہ نامحرم کا سلسلہ تو ایک الگ ہے، میرے بھائی میرے محرم ہیں، میرے والد میرے محرم ہیں، میں ان کے سامنے بھی جاؤں. جوان بیٹا ماں کا محرم ہے، لیکن احترام یہ کہتا ہے کہ ان کے سامنے خود کو ڈھانپ کے جاؤ. احترام یہ کہتا ہے میں اتنی بڑی ہستی کے سامنے، بارگاہ پروردگار عالم کے سامنے پیش ہو رہی ہوں، اور بے ادبی سے جاؤں، جاہل عورتوں کی طرح جاؤں. ایک ادب ہے، اس کے سامنے پیش ہونے کا ایک ادب ہے اور ایک فلسفہ ہے. یہ ادب ہیں، یہ آداب ہیں
उस रब के सामने पेश होने के, उस खालिक के। कोई बादशाह, जब पहले बादशाह हुआ करते थे ना, तब भी लोग बड़े मुअद्दिब अंदाज से, मुअद्दिबाना अंदाज से पेश होते थे उनके सामने। अभी भी देख लीजिए आप, ये रहबर मुअज़्ज़म के पास जब ये सफ़ीर ख़वातीन जाती हैं, सब जाती हैं, भले इन्होंने अपने मुल्कों में ये आधे लिबास में नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब ये रहबर मुअज़्ज़म के सामने जाती हैं, चाहे वो हमारे मुल्क की हों, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम जो भी हों, वो यहाँ पर दुपट्टे भी लेना पसंद नहीं करती। लेकिन जब उस हस्ती के सामने, रहबर मुअज़्ज़म के सामने बैठी होती हैं, तो ये लोग बाकायदा बड़ी चादरों में बैठी होती हैं, सर इन्होंने ढाँके हुए होते हैं। क्यों? अदब, उस हस्ती के सामने जाने का एक एहतराम है, एक अदब है। वो हालाँकि एक इंसान ही है ना, एक आम इंसान है। हम जब रब की बारगाह में पेश हो रहे हैं, अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश हो रहे हैं, तो एहतराम है उसकी बारगाह में पेश होने का, और एक फ़लसफ़ा है। खुदा आपको और मुझे बावक़ार देखना चाहता है। खुदा ने हिजाब का फ़लसफ़ा ही यही है। खुदा ने हिजाब को आप पर वाजिब ही इसलिए किया गया है, इसके फ़लसफ़ा यही है कि ये बावक़ार कर देता है, इंसान की शख्सियत बना देता है, बावक़ार कर देता है। हमारी जो बच्चियाँ हैं ना, हमारी ख़ुसूसियत से जो बाहिजाब बच्चियाँ हैं, जब वो इन शादी-वादी की महफ़िलों में जाती हैं, दूसरी ऐसी शादियाँ जो अब आजकल राइज हैं, वो बड़ा अजीब-सा महसूस करती हैं अपने आप को हिजाब में, सब के सब बेहिजाब, और उसमें वो बड़ा एहसास कमतरी में मुब्तला होती है हमारी नई नस्ल, ऐसी महाफ़िल में जाकर। इसके बरक्स अगर आप देखें, जितना माहौल है, बाहर का माहौल है, इन ख़वातीन जो सरों पर दुपट्टे भी नहीं लेती हैं या गलों में दुपट्टे लेकर फिर रही, हमारी अपनी शिया ख़वातीन जो गलों में दुपट्टे लेकर बाज़ारों में फिर रही होती हैं, ड्राइवरों के साथ फिर रही होती हैं, शॉपिंग कर रही होती हैं, बड़े-बड़े शहरों में आपको भी वो नज़र आएँगी, हर जगह पे नज़र आएँगी। वही ख़वातीन जब आपको हरम इमाम में नज़र आएँगी, किसी भी हस्ती के हरम में, किसी के भी मज़ार में नज़र आएँगी, तो वो सर से लेकर पाँव तक चादर में होंगी। क्यों? क्योंकि वो जब उस जगह पे जाती हैं, उस मकाम पे जाती हैं, वहाँ सब के सब बाहिजाब हैं। उन सब बाहिजाबों में वो बेहिजाब अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला समझती है। हमें ये माहौल बनाना है। ऐसा माहौल बनाएँ, मैंने बयान किया था जनाब खतीजा की, जिस दिन रहलत की मजलिस बयान पढ़ी थी, तो उस दिन बयान किया था कि हमें कैसे होना चाहिए, कैसे तश्कील देनी है अपने माशरे की, ये तश्कील देनी है कि दूसरा वो आकर अपने आप को कमतर महसूस करे, उसको एहसास कमतरी हो कि मैं इतने हिजाबों में, इतनी पाकीज़ा, इतनी बावक़ार ख़वातीन में मैं आई हूँ इस अंदाज़ से, वो खुद में गिल्टी फ़ील करे। हमें ये तालीमात अपनी औलाद को देनी है, हमें ये तालीमात अपनी नस्ल को देनी है, और अगली नस्लों तक इसको पहुँचाना हमारा फ़रीज़ा है। ये जो बेपर्दा औरत होती है ना, ये लाज़मी नहीं, बदकिरदार नहीं होती है। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि बस मसला ये होता है कि उसको इस हिजाब का, इस पर्दे का फ़लसफ़ा मालूम नहीं होता। अगर ये पता चल जाए, तो फिर वो औरत, वो मसाइल ना हो, या वो शायद हिजाब कर ले, अगर उसको ये पता चल जाए कि इसका फ़लसफ़ा क्या है, क्या औरत कितनी बावक़ार लगती है इस हिजाब। दीन का काम क्या है? दीन हमारी शख्सियत बनाता है। हमारी जितनी शख्सियत बन रही होती है ना, पनप रही होती है, ये बावक़ार शख्सियत बन रही है, दीन बना रहा है। और हमारी शख्सियत का किरदार बेहतरीन हो रहा है, दीन बना रहा है। हम रब के करीब हो रहे हैं, हमारी शख्सियत में फ़र्क आता है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, हम जब इबादत करते हैं, हम जब दीन को अपने ऊपर ढालते हैं, अप्लाई करते हैं हम दीन को, और किरदार जो आइम्मा के, अहले बैत के, हम अपने अंदर अप्लाई करने की उनको कोशिश करते हैं ना, तो हमारी शख्सियत परवान चढ़ रही होती है। दीन उस वक़्त हमारी शख्सियत को बना रहा होता है। कभी गौर कीजिएगा, ये जो उलमा हैं, उलमाए हक़्क़ा, सारे नहीं, जो हक उलमाए हक्का हैं, कुछ उलमाए सू भी हैं, कुछ उलमाए हक्का भी हैं। तो जो उलमाए हक्का है ना, जब इंसान उनको देखता है, मैंने तजर्बा किया है, बाकायदा मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा, ये किसी की बताई हुई बात नहीं है, कि जिस तरह हमारे उस्ताद मोहतरम जैसी शख्सियत है ना, जो लोग पीठ पीछे बेइंतहा बुराई करते हैं, खिलाफ होते हैं उनके, और उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, खूब उनके ऐब जोई कर रहे होते हैं, खूब। मैंने खुद देखा है कि जैसे ही उनका चेहरा देखते हैं, उनके सामने जब वो लाइव आते हैं ना, वो चुप हो जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि दीन ने उस शख्स की, उस हस्ती की शख्सियत ऐसी बना दी है, इतनी बावक़ार शख्सियत है, दीन ने बनाई हुई शख्सियत है, क्योंकि उस हस्ती ने किरदार अहले बैत को अपने अंदर ढाल दिया है।
किरदार अहले बैत जहाँ नज़र आता है ना, जिस शख्सियत में किरदार अहले बैत ढल जाता है, लोग मजबूर हो जाते हैं उसका एहतराम करने के लिए। उसको चाहते हो ना चाहते हो, मानते हो ना मानते हो, एहतराम करना मजबूरी बन जाता है। दीन ऐसी शख्सियत बनाता है आपकी, हमारी, और हमें बनानी है। देखिए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्ची, अगर मैं, ज़ाहिर सी बात है कि मेरा दर्स तो बच्चियाँ ही सुन रही हैं, ख़वातीन ही सुन रही हैं। एक दफ़ा अगर हम इस चीज़ पर गौर करें कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम खातून में फ़र्क देखिए, फ़र्क क्या है? वो भी शलवार कमीज़ में है, मैं अपने हमसाया मुल्क से आप मिसाल ले लीजिए, वो भी शलवार कमीज़ में है, आप भी शलवार कमीज़ में हैं। ज़ाहिरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क है? वो भी वही लिबास पहने हुए, आप भी वही लिबास पहने हुए हैं, वो भी फिटिंग में है, आप भी फिटिंग में हैं, वो भी बगैर दुपट्टे के, आप भी बगैर दुपट्टे के हैं, उसकी भी ज़ुल्फ़ें खुली हुई हैं, आपकी भी ज़ुल्फ़ें खुली हुई हैं। क्या चीज़ है जो उससे आपको मुख्तलिफ़ करेगी? देखने में ज़ाहिर में कोई नहीं बताएगा ये मुसलमान है और ये हिंदू है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हिंदू और मुसलमान के फ़र्क को ज़ाहिरन देखकर पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा उनका लिबास एक जैसा हो गया है। क्या चीज़ है जो उस हिंदू से, उस गैर मज़हब से, उस मुशरिक से, उस मुनाफिक से, उस काफिर से आपको मुख्तलिफ कर देगी? हिजाब, पर्दा, हया, शर्म, ये चीज़ आपको उससे जुदा कर देती है। आपका वक़ार कायम हो जाता है, जो दीन आपकी शख्सियत बना रहा होता है। जनाब सैयदा बहुत सख्त हैं दीनी मामलात में, बीबी बहुत सख्त हैं। हम जितना आसान ले रहे हैं ना, हम ये समझते हैं कोई बात नहीं, बख्शिश करा देंगी, हो जाएगा, देखा जाएगा। बस हमारा हमारा मसला ये है कि हमने इमामों को आखिरत के लिए रख लिया है कि बस कब्र में और आखिरत में इमाम आएंगे और यूं हमारी बख्शिश करा देंगे और इस तरह से आखिरत में हमारा आसरा बन जाएंगे और इस तरह से हमारी बख्शिश कराएंगे। बेदीन ये ना सोचे, बेदीन से मुराद यानी जो अहकामात पर अमल नहीं करता, वाजिबात अदा नहीं करता, और वो ये सोचे कि आइम्मा हमारी कब्र में आएंगे और हमारी बख्शिश कराएंगे, ये नामुमकिन है। आइम्मा अदल इलाही में बहुत सख्त हैं, अहकामात इलाही में बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं। अपने हर अमल के एतबार से अल्लाह की हर अताअत खुदा में बहुत सख्त हैं, अहकामात इलाहिया में बहुत सख्त हैं। हमारा मसला क्या है कि हमने दीन किस लिए रखा हुआ है? आखिरत के लिए। बस जो कुछ भी है वो आखिरत में ही काम आएगा, दीन सारा नहीं। हम मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है, हमें कलमा पढ़ा दिया जाएगा, हमारे ऊपर कुरान पढ़ लिए जाएंगे, उसका अजर मिल जाएगा, इधर उधर से अजर इकट्ठा करके हमारा वहां पहुंच जाएगा। एक चीज अपने जहन में हमें बिठा लेनी चाहिए कि वो दीन जो हमारी दुनिया नहीं संवार सका, वो दीन हमारी आखिरत को भी नहीं संवार सकेगा। दीन आखिरत के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है। आइम्मा अहले बैत दुनिया के लिए भी है, आखिरत के लिए भी है, वहां भी मदद करेंगे, शिफात उनके इख्तियार में है। लेकिन जब उन आइम्मा से मुस्तफीद होंगे हम दुनिया में, किरदार आइम्मा को दुनिया में अपनाएंगे, तो वहां पर वो आइम्मा आपकी मदद करने के लिए पहुंचेंगे। हम आखिरत का नहीं सोचते, हम बस दुनिया का, क्योंकि हम लहाव इन चीजों में इतने मगन हो चुके, इतने मसरूफ हो चुके कि हमें बिल्कुल परवाह नहीं है, हमें बिल्कुल ख्याल नहीं है कि हमने मरना भी है, एक वक्त ऐसा भी आना है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमाना है, इमाम फरमाते हैं कि जब इंसान मरता है ना, इंसान के मरने का जो लम्हा करीब होता है, जब वो उस हालत में होता है कि जब उसकी मौत वाक़या होने वाली होती है, तो वो दो आलमों को देख रहा होता है। यानी उसके बाद वो जिस आलम में भी जाने वाला है, उस तरफ का मंजर भी उसके सामने होता है, और जिस आलम में वो होता है उस तरफ का होता है। वो एक दहलीज पर खड़ा होता है, एक तरफ वो आलम होता है, एक तरफ ये आलम होता है। दुनिया के आलम की हर शय मुजस्सम होकर उसके सामने आ चुकी होती है। इमाम फरमाते हैं कि अब वो सोचता है, क्योंकि वक्त आखिर है, अब वो सोचता है कि मैं वहां जा रहा हूँ, वहां मैं तनहा हूँ, वहां कुछ मेरी मदद के लिए नहीं है, वहां अजाब है, वहां मुश्किलात हैं, तो क्यों ना मैं दुनिया से कोई शय वहां पर ले जाऊं। ये तमाम चीजें मुजस्सम है उसके सामने। वो अपने माल से पूछता है, अपनी जायदाद, अपनी दौलत से पूछता है कि मैंने दिन रात तगोदो की है तेरे लिए, मैं जागा हूँ, मैंने मुश्किलात उठाई हैं, मैंने परेशानियां उठाई हैं, क्या मुशक्कतें मैंने उठाई हैं, मैंने क्या कुछ तेरे लिए किया है, तो अब तो मेरी मदद कर और आगे मेरे साथ चल। उस वक्त उसका माल और दौलत, उसकी जायदाद कहेगी कि नहीं, मैं यहीं के लिए था, मैं इसी दुनिया के लिए था, आगे मेरा काम नहीं है। फिर उसके बाद वो एक निगाह अपनी औलाद पर डालेगा
اور ان سے کہے گا کہ آگے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے بے وطنی کاٹی ہے، میں تمہارے لیے راتوں کو جاگا ہوں، میں تمہارے لیے کماتا پھرا ہوں، میں تمہارے لیے حلال و حرام ہر طرح سے بندوبست کیا ہے، میں تمہیں رزق پہنچانے کے لیے جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں نے کیا ہے، اب مجھے مدد کی ضرورت ہے، اب تم میرے ساتھ آؤ۔ اس وقت اولاد کہے گی کہ نہیں، ہم یہیں پر ہیں، آگے کی منزل کے لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ بالکل ایک نگاہ اپنی کچھ چند اعمال جو اس نے کیے ہیں، فارغ وقت میں جو اس نے اعمال کیے تھے، وہ ایک افسردہ سی نگاہ اس پہ ڈالے گا۔ چند ہے جو کبھی فرصت کے وقت میں، کبھی شب قدر میں پڑھ لی، کبھی رمضان میں کوئی نماز پڑھ لی، کبھی رمضان میں روزے رکھ لیے، کبھی کوئی نیک دن آیا تو اس دن کوئی روزہ رکھ لیا، یا کوئی عبادت انجام دے لی، کوئی شب قدر انجام دے لی، کوئی یہ چند اعمال جو اس نے کبھی فارغ وقت میں، کبھی آنکھ کھل گئی تو فجر کی نماز ادا کر لی، ان چند اعمال کی طرف دیکھتا ہے بڑی حسرت کے ساتھ، اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ آگے جاؤ گے؟ لیکن میں کیا کروں کہ میں نے تمہیں بڑی ایسے لمحوں میں انجام دیا کہ جب مجھے فرصت ملتی تھی تو میں انجام دیتا تھا۔ اس وقت وہ اعمال کہیں گے کہ ہم ہیں ہی اسی لیے، ہم وہاں جا کر ہم نے ہی تمہاری مدد کرنی ہے، ہم تمہارے آگے کی آسانیوں کے لیے ہی ہیں۔ عزیزان من، یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہم ہلکا لیتے ہیں، اور یہی وہ اعمال ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے ہر عبادت کو بہت آسان، بہت سہل لے لیا کہ بس ٹھیک ہے، ہو جائے گی، کر لی جائے گی، مر جائیں گے اولاد پیچھے پڑ لے گی۔ یقین جان لیجئے، جتنا میں نے دیکھا ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں، بے نمازی مر جاتے ہیں، کوئی اولاد کسی ماں باپ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھواتی، شاید ہی کوئی بہت نیک، کوئی صالح اولاد جو ماں باپ چھوڑ جائیں، کوئی صالح اولاد وہ تو شاید پڑھوا دے، لیکن زیادہ تر ان کے اپنے، جن کے ماں باپ بے نمازی ہوں گے، اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ وہ اپنی نماز روزہ پورا کر لیں، بڑی بات ہے، نہیں کوئی پڑھتا۔ اس لیے اپنی ان چیزوں کو اپنی دنیا میں پورا کر کے جائیں، روح کے ساتھ، جو حقیقی نماز ہے اس کو ادا کر کے جائیں۔ دین کا اہم ترین رکن نماز ہے، اہم ترین رکن نماز ہے، اور اس کو دین کا ستون کہا گیا ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کو مرکزی نقطہ ہے۔ اور اس نماز میں جو کہ دین کا ستون ہے، اس میں سب سے زیادہ مرکزی نقطہ قیام کا ہے۔ سب سے پہلا مرکزی نقطہ جو ہے وہ قیام کا ہے۔ قیام کا معنی ہے یعنی بندگی، قیام کا معنی ہے یعنی عبدیت، قیام کا معنی یعنی سارا کا سارا راز اس کے اندر پوشیدہ ہے، سارا کا سارا راز نماز کے اندر۔ اگر ہم سمجھ جائیں، اگر ہم حقیقتاً توبہ کر کے اس کی طرف آ جائیں، اگر ہم واقعاً اس بہار بندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس ماہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یقین جان لیجئے کہ نماز اگر روح کے ساتھ پڑھی جائے تو بہت عظیم عبادت ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اللہ کا جب نام لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اللہ اکبر، یعنی کہ ہم اللہ کی کبریائی کا اظہار کر رہے ہیں کہ فقط تو ہی بڑا ہے، تیری ہی کبریائی ہے، اور کوئی کبریا نہیں ہے، اور تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم دستبردار ہو گئے، ہم ہر شے سے دستبردار ہو گئے۔ پھر رفع ید کیا، ہم ہر شے سے دستبردار ہیں، صرف تو ہی اللہ ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی کبریا ہے، تو ہی بڑا ہے، نہ تجھ سے پہلے کوئی ہے، نہ تیرے بعد کوئی ہے۔ اور اس کے بعد دنیا کی ہر شے سے ہم ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر جب آپ نیت کے بعد رفعیت کرتے ہیں، آپ دنیا کی ہر شے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ میں کسی شے کا مالک نہیں ہوں، کوئی شے میری دسترس میں نہیں ہے، کوئی شے میری نہیں ہے، میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، میں تو امین ہوں، مجھے تو امانت کے طور پر یہ سب چیزیں دی گئی ہیں۔ اے پروردگار تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے، میں تو تیرا عبد ہوں، میں تیرا معمولی سا بندہ ہوں، اور تیرے ارادے کے سامنے تیرا عبد تسخیر ہو گیا ہے، تیرا ارادہ سب کچھ ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار۔ یہ بندگی ہے، اور یہ مہینہ بہار بندگی ہے۔ اپنائیے اس بندگی کی منزلوں کو طے کیجیے کہ جس میں جو اہل بیت پسند کرتے ہیں، جو آئمہ پسند کرتے ہیں، جو جناب فاطمہ زہرا پسند کرتی ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ سے جو ہم اپنا اظہار بندگی کریں، اس بہار بندگی سے جو اظہار بندگی کرنا شروع کریں، تو تا زندگی مرتے وقت تک ہم یہ اظہار بندگی کرتے رہیں،
اور اسی طرح سے ہماری حیات گزرے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں توفیق دے اپنی عبادت کی۔ خدا جتنے مسلمان جہاں جہاں جو جو حاجات لے کر دل میں بیٹھے ہوئے ان کی حاجات کو مقبول و قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے مسلمان مشکلات میں ہیں، یمن کے اور کشمیر کے مسلمان اور جتنے ممالک میں مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، جتنے مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اس منحوس وائرس سمیت تمام جتنے بھی بنانے والے ہیں اس کو، ان سمیت اس وائرس کو نیست و نابود کر دے، تمام دشمن اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار عالم تجھ سے التجا ہے جتنے مومن بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم سے التجا ہے تمام مراجع الزام خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خامنہئی قائد مقامت حسن نصر اللہ اور استاد محترم سید جواد نقوی سمیت تمام علماء کو، تمام مراجع الزام کو صحت و سلامتی والی طول عمر عطا فرما۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔